We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت۔ ہاں، وہ موت جو امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، عالم و جاہل، سب کے دروازے پر ایک دن ضرور دستک دیتی ہے، مگر افسوس ہم میں سے اکثر اس دستک کی آواز سننا نہیں چاہتے۔ ہم دنیا کی مصروفیات میں کھو جاتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ جو ایک ایک سانس گن رہا ہے، وہ ہر لمحہ ہمارے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے دل میں دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ خوف اس لیے کہ اب حساب دینا ہے، اور امید اس لیے کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا، اور آپ بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرما رہے تھے، اللہ کی قسم موت میں سختیاں ہیں، اور پھر فرمایا، غم نہ کرو، یہ آخرت کی راحت کی ابتدا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیں، جب وہ فرما رہے ہیں کہ موت میں سختیاں ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ موت کے قریب آنے کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہونے لگے، جب دل میں آخرت کی فکر جاگنے لگے، جب انسان تنہائی میں اپنے گناہ یاد کر کے رونے لگے، اور دل کہے کہ اب واپسی کا وقت قریب ہے، تو سمجھ لو روح کو بلاوا آ چکا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے ہاتھ میں جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے پاک روح، خوش ہو جا، تو رب کی رضا کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے تو ایسے آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ جاتا ہے، لیکن جب نافرمان بندے کا وقت آتا ہے تو کالے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سخت کپڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، نکل اے خبیث روح، اور روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کا کانٹا گیلی اون میں پھنسا دیا گیا ہو، اور انسان چیختا ہے، تڑپتا ہے، مگر دنیا والے کچھ نہیں سن پاتے۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، لیکن ان کی زبان بھاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اسے آسانی عطا فرما۔ چند لمحوں بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ذکر کرتے کرتے دنیا سے گئے، اور ان کے چہرے ایسے روشن تھے جیسے چاند کی روشنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، مگر یہ کلمہ آخری وقت میں صرف اسی کے منہ سے نکلتا ہے جس نے پوری زندگی اس کے معنی پر عمل کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے موت کے قریب لوگوں کے چہرے دیکھے، کچھ کے چہرے ایسے روشن جیسے سورج کی روشنی پڑی ہو، اور کچھ ایسے سیاہ جیسے راکھ ہو گئی ہو۔ یہ دنیا میں کیے گئے اعمال کی جھلک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ آج ہم ہنستے بولتے ہیں، کل ہم ایک قبر میں ہوں گے جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ شور، نہ کوئی دوست، بس اعمال کا ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم قبرستان جاتے تو روتے اور فرماتے کاش میری امت قبر کی حقیقت کو پہچان لے تو کبھی غفلت میں نہ رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ یہ تیاری کیا ہے؟ یہ تیاری ہے نمازوں کی پابندی، زبان کو قابو میں رکھنا، دل سے کینہ، حسد اور غرور کو نکال دینا۔ یہ تیاری ہے مظلوم کی آہ سے بچنے کی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی اور دل کو نرم رکھنے کی۔ موت سے پہلے کبھی اللہ اپنے بندے کو اشارے دیتا ہے، کبھی عبادت میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں، کبھی دل اچانک کہتا ہے اب میں تھک گیا ہوں، کبھی دنیا اچھی لگتی ہے اور کبھی قبرستان کے قریب جاتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ رب اپنے بندے کو قریب بلا رہا ہے۔ ایک واقعہ سنو۔ ایک بدکار شخص کا وقت آیا، عالم نے کہا کلمہ پڑھ لو بھائی، اس نے کہا نہیں نکلتا، زبان نہیں چلتی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا کیونکہ یہ زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی رہی، غیبت کرتی رہی، اب یہ لا الہ الا اللہ بولنے کے لائق نہیں رہی، اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور دوسری طرف ایک نیک عورت تھی جس نے ساری زندگی چھپ کر نیکیاں کی، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ کہنے لگی میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے، اب میں آرام کروں گی، اور اس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک پل ہے جو اسے جنت تک لے جاتا ہے۔ سوچو میرے بھائیو، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو دنیا کے لوگ چیخو پکار میں لگے ہوتے ہیں، مگر وہ روح فرشتوں کے ہاتھوں جنت کی خوشبو میں لپیٹی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہی راز ہے سکون کا، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے، زبان نرم رہتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ میرے دوستو، دنیا ایک خواب ہے مگر موت وہ حقیقت ہے جو ہر خواب کو ختم کر دیتی ہے۔ جو آج قبر میں ہیں وہ کل ہم جیسے ہنستے بولتے چلتے تھے، اب ان کے لب خاموش ہیں اور ہمارے لب آج بھی گناہ میں مصروف ہیں۔ سوچو اگر آج فرشتہ موت ہمارے سامنے آ جائے اور کہے چلو وقت ختم، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری زبان کہے گی لا الہ الا اللہ، یا پھر دنیا کی محبت ہمیں بولنے نہیں دے گی؟ اے میرے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھولے ہیں، مگر تو رحیم ہے، کریم ہے۔ جب ہماری روح نکلے تو ہمیں آسانی دے، ہماری زبان پر تیرا نام ہو، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے موت رحمت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، زندگی ہر لمحے کو نیکی میں بدل دو۔ آج اگر کسی سے دشمنی ہے تو معاف کر دو، کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر معافی مانگ لو، کیونکہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی موت دے جو ایمان والی ہو، جو آسان ہو، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔